اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کوئی اللہ کا بندہ اس سوال کو لے کر کافی پریشان ہو گیا تھا کہ کیا میری عبادات اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے سوال اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ایک سوچ انسان کے ذہن میں سوار ہو جاتی ہے تو اس کو خواب بھی اسی طرح کے آنے لگتے ہیں، اور اس کو ایک رات بڑا عجب خواب آتا ہے، اور یہ خواب اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ کیا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پہ تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ تمہاری عبادات مقبول ہو رہی ہیں یا رد ہو رہی ہیں۔ وہ خواب بڑا عجیب تھا کہ وہ جنت اور جہنم کو خواب میں دیکھتا ہے، لیکن جس جنت اور جہنم کو وہ جانتا ہے، یہ جنت اور جہنم اس سے بڑی مختلف ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک گول میز لگا ہے اور جہنم میں بھی ایک گول میز لگا۔ جنت میں بھی لوگ اس گول میز کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور جہنم میں بھی لوگ اس گول میز کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ جنت میں بھی ان کے سامنے سوپ کے پیالے پڑے ہیں اور جہنم میں بھی لوگوں کے سامنے سوپ کے پیالے پڑے ہیں۔ جنت والوں کے بازو ہیں لیکن کوہنیاں نہیں ہیں، بازو ہیں لیکن کونی نہیں ہیں، یعنی وہ بینڈ نہیں کر سکتے، اس کو جھکا نہیں سکتے۔ اور جہنم والوں کے بھی بازو ہیں لیکن کوہنیاں نہیں ہیں۔ تو ابھی تک تو سب برابر ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی تک سب کچھ برابر ہے، لیکن ایک فرق تھا کہ جو جنت والے ہیں وہ خوش و خرم ہیں، ان کے چہرے پہ اطمینان ہے، وہ مسکرا کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ لیکن جہنم والوں کے چہروں پہ عدم اطمینان ہے، تکلیف ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے۔ کیوں؟ جہنمی کیونکہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہ سوپ کا چمچ تو بھرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کونی تو ہے نہیں ہے، تو وہ منہ تک آ نہیں پاتا، اس کے بنا ہی گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، وہ اکے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو جنت والے ہیں وہ سوپ کا چمچ بھرتے ضرور ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، ساتھ والے کے لیے، کیونکہ وہ سوپ کا چمچ بھرتے ہیں اور ساتھ والے کو پلاتے ہیں، اور وہ چمچ بھرتا ہے اور اپنے ساتھ والے کو پلاتا ہے، اور اس طرح سارے لوگ سوپ کو پی پا رہے ہیں اور اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو مٹا پا رہے ہیں۔ یہ بندہ یہ منظر دیکھتا ہے اور ایک دم سے گھڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ جی مجھے جواب مل گیا کہ مقبول عبادت اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اس کے بندے کے اندر اللہ کے بندوں کا احساس پیدا کر دے۔ مقبول عبادت اللہ کی نظر میں وہی ہے جو بندے کے کردار پہ مثبت اثر پیدا کر دے، جو بندے کے اندر وہ خدا خوفی کو قائم کر دے، جس کی بنیاد پہ وہ رشتے کو توڑنے سے پہلے، فساد مچانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ میرا یہ عمل میرے بھائی سے رشتے کو جوڑنے کی طرف جا رہا ہے یا توڑنے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کی عبادت یہ رویہ آپ میں پیدا کر رہی ہے تو یہ جنتی رویہ ہے، اور یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں جو نیکی کا تصور ہے اور جو قرآن و سنت کی نظر میں نیک انسان کا تصور ہے، اللہ العظیم اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے نیکی کو صرف ظاہری حسن کی بنیاد پہ اختیار کر رکھا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں نیک کون ہے، وہ کہے گا حاجی نمازی، یہ جملہ بولے گا، حاجی نمازی، اس کی داڑھی ہو سینے تک، ٹخنا اس کا ننگا ہو، نماز ادا کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، اگر یہ کر رہا ہے تو ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت اس کو نیک نہیں سمجھتا، کیونکہ قرآن و سنت ان اعمال کو مقصد نہیں مانتا،
وہ ان اعمال کو ذریعہ مانتا ہے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. بھائیو، آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سواری آپ اختیار کریں گے، لیکن اصل منزل آپ کا اسلام آباد پہنچنا ہے. سواری جتنی مرضی کمال کی کیوں نہ ہو، اس میں اے سی لگا ہوا ہے، سیٹیں بڑی نرم و نازک ہیں ماشاءاللہ، سروس بڑی کمال کی ہے، بڑا سکون مل رہا ہے آپ کو اس سواری میں، لیکن اگر اسلام آباد نہیں پہنچ رہی ہے، یہ کوڑا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ نماز، روزہ اور یہ ظاہری حسن یہ ذریعہ ہے، سواری ہے، منزل نہیں ہے. منزل ایک بندہ مومن کی کردار سازی ہے. اگر تیری نماز، تیرا روزہ، یہ تیرا ظاہری حسن اس تک پہنچا رہا ہے، اللہ کی نظر میں نیک وہی ہے. لیکن اگر تیری عبادتیں کے باوجود تیرے ہاتھ میں چھری ہے جس کے ذریعے تو لوگوں کے گلے کاٹتا ہے، تیری زبان پہ کالا ناگ بیٹھا ہے، بات بات پہ لوگوں کو تو ڈستا ہے، پیر پہ پیر آ جائے تیرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تو کفر و شرک کے فتوے لگانے لگتا ہے، تو ذرا نہیں سوچتا کہ میرے اس جملے سے ہمارا معاشرہ برباد ہوگا یا آباد ہوگا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہے. اس لیے آج ہمارا نوجوان بڑا کنفیوزڈ ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ نمازی ہیں، 5 وقت کا نماز لیکن رشوت خور ہے، 5 وقت کا نمازی ہے لیکن دھوکا دیتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے لیکن وہ بھی رشوت لے کے میٹر لگاتا ہے ورنہ میٹر نہیں لگاتا ہے نمازی. تو اب نوجوان کیا کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے بھی گندا آدمی ہے، میں نہ پڑھ کے بھی گندا ہوں. فرق کیا ہے؟ اس کی نماز وہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہی، اس لیے آپ کبھی بھی اس بندے کی عزت نہیں کرو گے جو دیندار نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں. آپ کبھی آپ یہ نہیں دیکھو گے اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، یہ روزے نماز کتنا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ یہ سب کچھ سواریاں ہیں، انہوں نے آپ کو ایک منزل تک پہنچانا ہے، اور وہ منزل ایک بندہ مومن کی کردار سازی ہے. ایک بندے کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بندے کا پتر بنانا ہے. اگر اس کی گردن کا سریا نہیں ٹوٹتا سجدے کر کے میرے بھائی، تو یہ سجدے اس کو کبھی اللہ تعالی کی نظر میں سرخو نہیں کر سکتے. کیونکہ علماء کہتے ہیں تمہاری عبادتیں دنیا میں نتیجہ پیدا نہیں کر رہی، کیا گارنٹی ہے یہ آخرت میں نتیجہ پیدا کریں گے. اور یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا میرے بھائی اور دوستو، میری ذات کے لیے بھی ہے. آپ کے رشتے جتنے آباد ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کے رشتے جتنے آباد ہوتے ہیں اللہ کے ہاں آپ کی نیکیاں اتنی آباد اور شاد ہوتی ہیں. آپ کے رشتے جتنے برباد ہوتے ہیں آپ کی نیکیاں اللہ کے ہاں اتنی زیادہ برباد ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے کیا لگتا ہے میری امت کا بینک کرپٹ کون ہے؟ مطلب دیوالیہ ہو جانا جس کا. آپ کو پتا ہے دیوالیہ کا معنی کیا ہوتا ہے اسلامک نظر میں؟ مفلس کون ہوتا ہے کہ ایک بندے نے سرمایہ لگایا تو منافع تو کیا آنا تھا، سرمایہ بھی کھو جائے. 100 روپیہ اس نے لگایا کہ 110 ملے گا، 10 تو کیا ملنے تھے، 100 بھی کھو دے، یہ مفلس ہوتا ہے. تو صحابہ نے بھی ظاہری بات ہے مال اور دولت کی بات کی کہ جس کے پاس مال نہیں دولت نہیں وہی مفلس ہوتا ہے. ہاں، آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس کوئی اور ہے. اور آپ نے 3 خاص طور پہ عبادتیں گنوائی، وہ قیامت کے دن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ. سب سے بڑے بڑے اعمال جو ہمارے معاشرے میں نیکی تصور کی جاتی ہے، بڑے بڑے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ لے کر آئے گا. اور محسوس ایسے ہوتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں مقبول بھی ہوئی ہیں، یعنی پہنچی ہیں، اجر نظر آ رہا ہے، تبھی تو اس کی نیکیاں موجود ہیں. لیکن اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ ظلم کیا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ دھوکا کیا ہوا ہے، کسی کا قرضہ کھا گیا ہے، کسی کا پیسہ کھا گیا ہے، اپنی بہن کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے. تو دھیرے دھیرے اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں فنا ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائے گا، یہاں تک کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ یہ بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اگر بڑی بڑی نیکیاں ہیں تو چھوٹی تو اس کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن یہ سب برباد ہو گئی
کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں سے رشتہ کو کیا کیا؟ برباد کر دیا. تو بندوں سے رشتہ برباد، آپ کی نیکیاں برباد. بندوں سے رشتہ جتنا آباد ہوتا ہے آپ کی نیکیاں اللہ کی اتنی آباد ہوتی ہیں. اس لیے نیکی کرنا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم اس نیکی کی حفاظت کرنا. یہ ابھی آپ نے نماز فجر ادا کی ہے میرے بھائی، اس بندے سے بڑا کوئی بے وقوف انسان ہو سکتا ہے جو مسجد سے باہر جائے اور سب کچھ ضائع کر دے. آپ نے بورے کے اوپر سے نیکیاں ڈال تو رہے ہو، دھیان کرو تھلے پاٹے یا تو نہیں، اوپر سے ڈالی جا رہے ہو نیچے سے نکلی جا رہا ہے. آپ کے ساتھ مخالف پارٹی والا بندہ کھڑا ہوا تھا، آپ مسجد میں جا کے پتہ ہے میرے نال کون کھلوتا سی، اور 15-20 منٹ آپ نے رگڑ دیا اس کو، بس آپ کی نماز ختم ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی ہے اور یہ بھی مشہور روایت ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آپ انداز دیکھیں میرے نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر ہے میرے بھائی. وما ينطق عن الهوى، ہمارے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بولتے وہ ہیں لیکن پیچھے اللہ ہوتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان نہیں ہے، ناٹک ہے، ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے اگر تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. یعنی فارمولہ کیا ہے؟ جنت برابر ہے ایمان، اور ایمان برابر ہے، بولے بھائی، محبت. بولے بھائی فارمولہ کیا ہے؟ جنت برابر ہے ایمان، ایمان برابر ہے ایک دوسرے سے محبت. یعنی جنت چاہتے ہو تو سچے بنو، ایمان لاؤ، اور اگر ایمان ہے تو ایمان میں سچے بنو. جو ایمان والے ہیں ان سے محبت کرو، جو تمہارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو. یہ ہے تو تم اپنے ایمان میں سچے ہو. یہ نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تو ایمان والا ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب میرے بھائی اور دوستو، جتنی نیکی مضبوط ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے آپ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے. اور نیکی جتنی غیر مقبول ہوتی ہے، نیکی کے باوجود اس بندے کا دل سخت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اپنا ایک احسان گنواتا ہے. بڑی سننے کی بات ہے، یہ احسان اللہ گنوا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے صحابہ جو آپ پہ جان دیتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ دیر پہلے تک کے لیے آپ کے جان کے دشمن تھے، کچھ دیر پہلے تک کے لیے آپ کے خلاف تلوار لے کے نکلے ہوئے تھے، اور کچھ دیر کے بعد کائنات میں سب سے محبوب ترین ذات ان کے قریب آپ ہیں. کیوں؟ ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ بھائی یاد رکھیں جملہ جب ہم بولتے ہیں نا، یہ وہ لوگ تھے بدو، یہ بڑی سننے کی بات ہے، مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا، 100 سال لڑائی کرتے تھے. لڑائی اتنی لمبی چلتی تھی یہ بھول جاتے تھے لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی. یہ لوگ اور جان دے رہے ہیں رسول اللہ پہ، چھوٹی بات نہیں ہے. آج ہمارا پتر ہمارے ساتھ اس لیول کی محبت نہیں کرتا. خون ہے میرا، وہی کلمہ پڑھتا ہے جو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس لیول کی ہمارا تعلق نہیں ہے جس لیول کا تعلق ہمارے نبی نے ان سے پیدا کر لیا تھا جو اتنی اتنی بات پہ 100 سال لڑائی کر جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہوا بھائی؟ اللہ خود کہتے ہیں، یہ سورہ ال عمران ہے، اللہ کہتے ہیں اے نبی یہ ہمارا احسان ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی وجہ سے ہے کہ آپ کے دل ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نرم ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب ہیں. لیکن اگر وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سختی والا رویہ اپناتے، تو یہ جو جانثار ہیں یہ آپ کے جانی دشمن ہی رہتے، یعنی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. دیکھیں اب کلیہ کیا اللہ بتا رہا ہے کہ لوگ ایک ہیں، یک ہیں، جماعت ہیں، اس کی وجہ کیونکہ آپ نرم ہیں. آپ نرم ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اپنی رحمت نازل کر رہا ہے. تو اب جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو دل کیا ہوتا بھائی؟ اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا انسان سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ عذاب بھی گنواتا ہے.
جب دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کی ایک نشانی ان بندوں پہ آتی ہے. سورہ انعام ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ کہتا ہے اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ یا تو اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے یا نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، یا یہ تیسرا نقطہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے میرے بھائی. اس وقت پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، مذہبی حوالے سے ہو، خاندانی حوالے سے ہو، یقین کریں ٹوٹے ٹوٹے ہوئے میں ہم. اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہ قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ او یلبسکم شیعا ویذیک بعضکم بأس بعض. اللہ کہتا ہے میرے ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، فرقوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں. غیر نے تو کیا مارنا تھا، یہ اپنے فوجی مارنے لگتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانت شہید کروا رہے ہیں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے. یہ ٹل مار رہا ہے کسی طریقے سے میں نے یہودی ثابت کرنا ہے، کسی طریقے سے میں نے اس کو غیر ثابت کرنا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی طریقے سے میں نے اس کو اللہ والا بنانا ہے، اس کو قریب لے کر آنا ہے. جب دل سخت ہوتے ہیں نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ توڑتا ہے، یہ فساد مچاتا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے گھر اور ٹوٹا ہوا معاشرہ یہ اللہ کے عذاب کی ایک نشانی ہے میرے بھائی. جڑے ہوئے دل، نرم دل، یہ اللہ کی رحمتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی ان تمام دلائل کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہے کہ آپ کی نیکی جتنی مقبول ہوتی ہے آپ اتنے نرم دل ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ آپ نرم دل ہوتے ہیں آپ کا اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور آپ ایک بن کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جماعت بن کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنے زیادہ آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں اتنی نیکی آپ کی غیر مقبول ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ آپ کا دل سخت ہوتا ہے، اور اس سختی کی وجہ سے آپ کے دل پھر جڑ نہیں پاتے، آپ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں، بڑی سننے کی بات ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں جنتی اور جہنمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ دھیان کیجئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں نہیں گنوا رہے، کیونکہ عبادتیں کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں. مقصد جو منزل ہے وہ تو آپ کا کردار ہے، اس لیے ہمارے نبی کردار گنواتے تھے. تیری نماز ہمیں پیدا کر رہی ہے یہ والا کردار، الحمدللہ. نہیں کر رہی ہے تو بھائی اللہ کا واسطہ بھی خیال کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا خیال کرنے لگے قیامت کے دن. وہ تمہارا کھاتا کھولنے لگے، تم اپنا کھاتا بھی کھول لو. تو آپ نے فرمایا جنتی وہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ شریف آدمی جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں. جو بے ضرر ہوتا ہے نا بھائی، جو جتنا زیادہ جھکتا ہے ہم اتنا اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اتنا دباتے ہیں اس کو، اتنا ظلم کرتے ہیں اس پہ. کہتے ہیں نا شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں رہ گئی. آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ صاحب شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں رہ گئی. یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لوگ اس کو غیر معمولی کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا دے تو اللہ وہ قسم پوری کر دیتا ہے. زمین پہ ویلیو نہیں ہے، آسمانوں پہ جشن ہو رہا اس کا. لیکن جہنمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اکڑ مزاج، سخت مزاج لوگ. یہ جہنمیوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. عبادتیں میرے بھائی دلوں کو نرم کرتی ہیں، اور وہ نرمی رشتوں کو مضبوط کر دیتی ہیں. اگر آپ کی عبادتیں آپ کو سخت کر رہی ہیں اس کی دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ میں نیکی کا غرور پیدا ہو چکا ہے، اور یا اللہ کے یہاں یہ نیکی مقبول ہی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اثر بھی پیدا نہیں کر رہی. اب صرف تین چار نشانیاں میرے بھائی، وہ نشانیاں کا ذکر کرنا ہے کہ جب دل نرم ہوتے ہیں تو اب جڑنا کیسے ہے، وہ کن بنیادوں کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، تعلق کو مضبوط کر کے رہتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں. بس ان نشانیوں کا ذکر کریں گے میرے بھائی اور پھر اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات، نیکی کو مضبوط کرنے والی سب سے بڑی عبادت یقیناً وہ کون سی ہے بھائی؟ نماز. اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا نماز کو ادا کرو، اللہ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو. اور قائم کا معنی ہے ورکعوا مع الراکعین، جماعت کی شکل میں قائم کرنا ہے. ایک سیسا پھیلائی دیوار کی طرح آپ نے مسجد میں آنا ہے، اور ریڑی والے نے اور سیٹھ نے اکٹھے کھڑے ہو کے ظاہری بنیاد کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ظاہری بنیاد کے اوپر قدم سے قدم جوڑنا ہے، کندھے سے کندھا جوڑنا ہے، اور باطنی بنیاد کے اوپر ان کے دلوں کو بھی جوڑنا ہے. ظاہر اور باطن کے حوالے سے انہوں نے کیا بننا ہے؟ ایک بننا ہے. اور بڑی نقطے کی بات ہے بھائی،
ہمیشہ قرآن میں نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہوا بھائی؟ نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہوا ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے. آلویز ہمیشہ یہ جوڑے میں آیا ہے، نماز اور زکات، کیونکہ ایک تعلق ایسے ہے اور ایک تعلق ایسے ہے. یہ جو تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور یہ جو ہوتا ہے بندوں کے ساتھ. اب بڑی سننے کی بات ہے. آپ مسجد میں آئے، دل جڑے، اس لیے آپ کے قدم جڑے، آپ کے کندھے جڑے، آپ مضبوط ہوئے. لیکن اب اس بندے کی خیال بھی کرنا ہے، اب اس کو زکات بھی دینی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی نماز سے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور زکات سے بندوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ، اس لیے اللہ نے اکٹھا بیان کیا. اس لیے اصول یہ ہے، سب سے پہلے جب آپ کا زکات دینے کا من کرے، آپ پہلے اپنے خاندان کو دیکھیں گے. خاندان کے بعد جو بچے، پہلے اپنی مسجد کو دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا شخص اور کچھ ہے صحیح اس کے پاس کھانے کو کہ نہیں ہے. یہ کچھ عرصے سے مسجد نہیں آ رہا ہے، خیر تو ہے. فقر انسان سے کفر کروا دیتا بھائی. اچھی خاصی شریف عورت اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. کس کی بنیاد پہ؟ بھوک کی بنیاد پہ، فقر کی بنیاد پہ. تو زکات مسجد میں پہلے آنا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے. تو اس لیے نماز اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہے اور زکات بندوں سے. اب یہ جو جماعت بنی ہے بڑی مشکل سے بنی ہے. تو اب یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس کو قائم رکھے اور ہر اس شے سے بچنا جو اس کو برباد کر دے. اور اس میں سب سے پہلی بات جو اس میں پیدا ہوتی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. اور یہ سنت ہمارے معاشرے میں قریباً فوت ہو چکی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی جہاں پہ دو پانڈے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بولے بھائی. تو یہ تصور نہیں کرنا بس ساڈی کدی بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہونے نہیں والا بھائی. ساڈی کدی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہونا نہیں والا. میرا بچہ کبھی بدتمیز نہ ہو، یہ تو ہونے نہیں والا. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو شہد بولتی تھی، شہد، پیچھے فرشتے کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم صبح شام لینڈنگ ہو رہی ہے فرشتوں کی، اگر ان کو اس دنیا والوں نے نہیں چھوڑا تو آپ کو تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو مسئلہ تو بنے گا، فساد تو ہوگا. لیکن جب فساد ہوگا یہ لازماً اپنے رشتوں کے لیے دعا کرتا ہے. اب ایک دعا وہ نہیں ہے میرے بھائی، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو مولوی کی امین پہ آپ امین کہہ دیتے ہیں. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو حرم کے اندر 29ویں کی رات کو امام رو رو ہلکان ہو جاتا ہے اور آپ اس کی امین پہ امین کہہ رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. نہیں، میں اس تنہائی کی دعا کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہو گیا ہے، اسی کے لیے آپ رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ اہل حدیث بھائی ہیں، آپ کے کسی بریلوی بھائی کے ساتھ بحث ہو گئی ہے، آپ نے دلیلیں دکھائی، قرآن دکھایا، سب کچھ دکھایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں اتنی کر سکتا تھا، میرا کام، بولے میں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا کام پورا ہو گیا. پورا نہیں ہوا میرے بھائی، ادھا ہوا ہے. اب وہ جو بحث ہوئی، وہ جو لڑائی ہوئی، وہ جو جھگڑا ہوا، اگر یہ بندہ اصلاح چاہتا ہے، اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے تنہائی میں دعا نہ کرے. اور اگر یہ دل پہ لے گیا ہے، یہ تعصب والا، یہ فرقہ پرست آدمی ہے، یہ فساد مچانے والا آدمی، مر جائے گا دعا نہیں کرے گا، کبھی دعا نہیں کرے گا. کون سی دعا؟ تنہائیوں کی دعا. کیونکہ آپ کی اوقات کیا ہے یہ تنہائی بتاتی ہے، مجلسیں نہیں. اب اصل میں کیا ہے؟ وہ جو کلے پڑے ہوتے ہیں آپ بستر کے اوپر، کیا سوچ رہے ہیں آپ، وہی اصل میں ہیں. اور اس وقت آپ کے من سے آ اٹھے، اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ تو اپنا کام کر دے، اس بندے کو ہدایت دے دے. اور ہم پورا ٹل مارتے ہیں میرے بھائی اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، پورا ٹل مارتے ہیں اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے. آپ ایمان سے بتائیں، آپ پی ٹی آئی والے ہیں، آپ کو مبارک آپ کی رائے. اس کی نون لیگ والے سے بحث ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ والا رات کو اٹھ کے پی ٹی آئی والے کے لیے دعا کرے گا؟ لگتا ہے آپ کو بھائی؟ بولو نا یار، میں کوئی چاند سے تو نہیں آیا، اسی دنیا کا ہوں. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی والا نون لیگ والے کے لیے دعا کرے گا؟ کون ہے دونوں؟ دونوں ارائی، دونوں ایک ہی قبیلے، دونوں مسلمان، دونوں پاکستانی، دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میرا نبی ابو جہل کے لیے رو رو کے دعا کرتا ہے. ابو جہل، ابو حکم نام تھا بھائی، حکمت کا باپ، لیکن وہ ابو جہل بنا کیونکہ جہالت اتنی تھی اس میں. میں کہنا میرے نبی دن کو کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں، اور رات کو ان کے لیے یہ پورا کام ہوا ہے. یاد رکھے میرے بھائی، آپ کی محنت
نتیجہ خیز اس وقت ہوتی ہے جب اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے. اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہوتی تو ہر مزدور دنیا کا کروڑ پتی ہوتا. کھوتے کی طرح کام کرتا ہے بیچارہ, کھوتے کی طرح 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھنٹہ صرف ایک پراپرٹی ڈیلر کی ڈیل مارتے ہیں, کروڑ روپے لے کے گھر آ جاتے ہیں. اور اس رحمت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اس رحمت کو اپنی طرف لانے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. یہی سارے انبیاء کی سنت ہے, اور یہ سنت ہم نے چھوڑ دیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ میرے بھائی. دل جیتنے ہیں, آپ کی بڈھی سے لڑائی ہوئی ہے, یہ ہونا ہے. پہلے تو اس بات کو قبول کر لو, یہ ہو کے رہنا ہے. بھائی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا باپ نبی, یعقوب علیہ السلام نبی, پتروں نے کیا حالت کی کہ باپ رو رو کے اندھا ہو گیا. نبی ہے, نبیوں کا گھرانہ ہے بھائی. چھوڑا اور بولو بھائی, اور یہ بچے نہیں چھوڑتے. لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اپنے شکوے, اپنی باتیں کس کو کہتے تھے؟ اللہ کو کہتے تھے, دعا کرتے تھے. یار کم از کم اتنا تو اپنے باپ کو بتا دو کہ یوسف کو ہم نے پھینکا تھا کنویں میں, اتنا تو بتا دو یار. لیکن ترس آیا, وہ بولو ترس آیا ان کو اپنے باپ پہ. یہ دنیا ایسی ہی ہے, قبول کرو اس کو. جب وہ قبول کرتا ہے تبھی تو دعا کرتا ہے. تو یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تبلیغی جماعت کے بزرگ چودھری تھے اپنے علاقے کے, وہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ایک علاقے کے اندر تبلیغ کے لیے گئے تو مسجد والوں نے ہمیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. تم فتنہ ہو, تم فساد ہو, دوڑ جو اتوں. تو ہم نے بڑے من ترلے کیے, بھائی جویں کہو گے اسی میں کریں گے, بس ایک دن کے لیے رات رہنے دو, انشاءاللہ صبح چلے جائیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے چیزہ لینے کے لیے کہا وہ فلاں فلاں ایک شخص ہے, جی تسی انہوں مسیطے لایا ہو نا, تو جی میں تسی کہو گے اسی میں کر لانا. آپ کو یاد ہے نا, طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو سرداروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ آوارہ بچے چیزا, آوارہ بچے پیچھے بھیجے, صرف رسول اللہ کیا دینے, تکلیف دینے کے, تکلیف پہ تکلیف دینے کے لیے. تو انہوں نے بابے کو بھی کیا کیے, تکلیف دینے کے لیے. وہ فلاں بندہ, وہ شرابی زانی کبابی آدمی, وہ کسی کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا, جو منہ میں آتا بول دیتا ہے. اور اس کا یہ چیزا ہے کہ اس کے ساتھ صرف دین کی بات بھی کر لو, اس کی یہ چھیڑ ہے. اس لیول کا وہ بندہ کرپٹ آدمی ہے. تو یہ بزرگ گئے, آپ کو پتا ان کا ایک مشہور جملہ ہوتا ہے, بھائی ایمان اور یقین کی بات ہوگی, آپ مسجد تشریف لائیں. کہ ان کا جی ایمان اور یقین کی بات ہوگی مسجد. او بابا ہیلو, میرا چیزا نہ لایا, میں تیرا والا موڑا یا کو نہیں کرنا, دوڑ جائے تو. وہ پھر اس کو کہتا ہے اللہ کا واسطہ بھائی, وہ ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے, بھائی اللہ کا واسطہ ایک بار مسجد آ جاؤ. تو اس بندے نے ٹھڈا مار دیا بابے کو, یہ چودھری ہے اپنے پنڈ کا. بھائی دعوت کے لیے بڑا بڑا ظرف چاہیے, بہت بڑا ظرف چاہیے واللہ العظیم. جب ٹھڈا مارا نا تو یہ بابا جی اس کے پیر پڑ گئے, اور پیر پکڑ کے کہتا ہے یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چٹے والوں کا اللہ حیا کرتا ہے, یار تو بھی حیا کر لے, ایک بار مسجد آ جا. تو نے کچھ نہیں کرنا, نہ تو نے نماز پڑھنی نہ روزہ, کچھ نہیں کرنا, بس ایک بار مسجد آ جا. یہ شرابی آدمی, اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. اور میرے تو ماں باپ نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, میرے اپنے مجھے گالیاں دیتے ہیں, تو کہاں سے آ گیا یار جو پیر پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا تو بھی ایمان والا ہے, میں بھی ایمان والا ہوں, کون جانتا ہے تو میرے سے پہلے جنت میں کھڑا ہو, تو بھائی ایک بار مسجد آ جا. انہوں نے کہا چل یار بابا تو جو کہنا میں چلا جانا. وہ مسجد آ جاتا ہے, سننے کی بات ہے میرے بھائی. اب بابے کا کام پورا ہوا ہے, لیکن ابھی اللہ بیچ میں آیا, بولے بھائی. تو رات کے پچھلے پہر, یہ سچا واقعہ بھائی, رات کے پچھلے پہر اسی نوجوان کو قضائے حاجت پیش آتی ہے, واش روم جانے کی حاجت پیش آتی ہے. یہ اٹھتا ہے اور اس کو بچوں کی طرح رونے کی آواز آتی ہے, ایسے کر کے کو رو رہا ہے. تو یہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے, تو وہی بابا ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے یہ سنیے گا بھائی. وہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ جی یہ جو پاک گئے نا پورے پنڈ کی پاک گئے. یہ جو بندہ تیرے سامنے بول رہا ہے چودھری ہے, لیکن آج شرابی کے قدموں میں سب کچھ رکھ کے آیا ہے. یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا, یا اللہ میں نے اپنا کام کر دکھایا, اب تو اپنا کردار ادا کر دے, اس بچے کو ہدایت دے دے.
بس یہ جملے کا سننا تھا کہ یہ جملہ اس کے سینے کے آر پار ہوا ہے اور وہ بندہ خود رویا ہے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ سمجھ آ گیا جو تو مجھے سمجھانا چاہتا ہے، ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دیتا ہے، ساری زندگی۔ بھائی اس ملک پہ رونا آتا ہے کہ ہماری ہی قوم ہمارے ہی ملک کو بددعائیں دیتی ہے، آدھا ملک تو بددعائیں دیتا ہے ملک کو۔ اور بھائی جب آپ وابڈا کی بتی جاتے ہو تیرا کاخ نہ روے، وہ 4 گھنٹے بتی جاتی اور 6 گھنٹے چل جاتی ہے، آپ نے تو بددعا کی ہے۔ کس کے خلاف جاتی ہے وہ؟ اور بولو بھائی کس کے خلاف جاتی ہے؟ حکمرانوں کی بتی جائے گی؟ اور بولو حکمرانوں کی بتی جائے گی، کس کی جانی ہے؟ آپ کی جانی ہے۔ وہ برباد ہوں گے تو آپ برباد ہوں گے۔ یار دعا کر دو بھائی، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور پار ہو جائے عرشہ۔ اس لیے پہلا اصول میرے بھائی، جب دل نرم ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ کب؟ جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ خرابی کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ دعا نہیں کرتے تو یہ ثابت کرتا ہے تو صرف دل تے لے گئے ہو۔ یہ اب تعصب کی جنگ ہے، اللہ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ اب ضد کی جنگ ہے، اللہ بیچ میں شامل نہیں ہے۔ اللہ ہوتا تو تم اللہ کے پاس مسئلہ چھوڑ دیتے۔ یہ پہلا میرے بھائی اور دوستوں ثبوت ہے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائی، جن سے آپ کو سخت نفرت ہے اس نفرت کو میرے بھائی دعاؤں کے اندر لے کر آئیں، محبت میں تبدیل کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی آنسو کی قدر کرتے ہوئے اس بندے کو ساری زندگی کے لیے معاف کر دے۔ یہ بھی ہماری مسجد میں بھائی ہے، انہوں نے یہ واقعہ جب سنا، اصول سنا، یقین کریں ہمارے سامنے اس بندے کے ساتھ اس کی جنگ و جدل ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اور ہاتھا پائی تک بات آ گئی ہے۔ اس نے رات کو، یہ سچا ہے واللہ العظیم ممبر رسول پہ بھائی، اس نے رات کو تہجد کے اٹھ کے اس شخص کے لیے دعا کی ہے۔ اگلے روز صبح فجر ٹائم آیا وہ اور بندے کے پیر پڑ گیا، یار مجھے معاف کر دے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی رات کو کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کوئی بحث نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ یار راتوں رات کچھ تو ہوا ہے نا میرے بھائی، کچھ تو ہوا ہے نا۔ یہ سائنس ثابت نہیں کر سکتی، دعائیں ثابت کر سکتی کہ اللہ نے دعا سے کیا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری تو 2 انگلیوں میں دل ہے، جدھر چاہے پھیر دوں۔ یہ پھیرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے، خصوصاً کب؟ جب معاملہ خراب ہوا ہے۔ جب اچھا چل رہا ہے نا سارے دعائیں کرتے ہیں، خراب ہوا ہے اب آپ نے ثابت کرنا ہے۔ تو رشتے جب دعاؤں میں زندہ ہوں، حقیقت میں رشتے اسی وقت زندہ ہوتے ہیں جب دعاؤں میں رشتے مر جائیں میرے بھائی، اصل میں وہ رشتے مر چکے ہیں۔ دوسرا میرے بھائی، دوسری نشانی، جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے تو آپ اپنے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمان، بھائی سارے بولیں اس کے بارے میں بدگمان کبھی نہیں ہوگا۔ بلا مشروط، یہ سننے کی بات ہے، بلا مشروط کسی شرط کو لگائے بغیر پہلی سوچ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا رکھتا ہے؟ اپنے فرقے کے بھائی کے بارے میں نہیں، مسلمان کے بارے میں پہلی سوچ اس کی کیا ہوتی ہے؟ بولے بھائی مثبت ہوتی ہے۔ وہ مثبت سوچ کی وجہ سے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے وہ اس بندے کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ منفی ہوتے ہیں پھر آپ کو وٹ چڑھتا ہے، وہ وٹ نفرت پیدا کرتی ہے، وہ نفرت شدت پیدا کرتی ہے، اور یہ شدت سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فرقہ پیدا کرتا ہے، وہ لڑائی پیدا کرتا ہے، وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں، شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی شک کس کی طرف سے ہے؟ یقین کس کی طرف سے ہے؟ نماز میں آپ کو شک پیدا ہو جائے میں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، کیا کرنا ہے؟ نماز توڑ دو؟ بولے بھائی کیا کرنا ہے آپ نے یقین کرنا ہے۔ 3 پڑھی ہیں تو 4 پڑھ لو، 4 پڑھی ہیں تو سلام پھیر دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شک میں رہنا، کیونکہ شک کس کی طرف سے ہے؟ جب آپ کو اپنے بھرا کے بارے میں شک پیدا ہونے لگے نا، کنفرم شیطان ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں، یا تو جانے دو، نظر انداز کر دو، یا علم لے کر آؤ اور اس کو یقین میں بدلو۔ نہیں بدلتا چھوڑ دو۔ اور یہ جملہ کہنا، یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ بیڑا غرق کرتا ہے عرشہ کا۔ مجھے لگتا ہے، مجھے کون ہے بھائی تو؟ کون ہے تو؟ آسمان سے اترا ہے؟ کوئی وحی آتی ہے تجھے؟ یہ جو لگتا ہے یہ مثبت بھی تو ہو سکتا ہے، تجھے ہمیشہ پٹھا ہی لگتا ہے۔ قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں قبر پہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم ایمان والا رو پڑتا ہے، ہائے میرے بھائی کو کسی نے بتایا نہیں۔ غصے میں نہیں آئے گا، مثبت سوچے گا،
کہ لگتا ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں، تو مثبت سوچے گا، دل کیا ہوگا؟ نرم ہوگا. اس نرمی کی وجہ سے وہ محبت کرے گا اس سے، اور محبت سے اس کو قریب بلائے گا. لیکن جب منفی سوچے گا تو اس کو غصہ آئے گا، ہے ٹھیٹ قوم، اور ڈوب کے مر جو ڈوب کے، وہ اے بھی نہیں تانوں پتا کنے کرید ہے. اب یہ بندہ دعوت دے سکتا ہے بھائی؟ اس کا تو پھر واس نہیں چلتا، یہ تو قتل کر دے بندے کو. حالانکہ اگلے بندے کو پتا تک نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، وہ تو جاہل ہے بھائی. تو اس لیے ایک بزرگ، بڑی سننے کی بات ہے، وہ بزرگ مارکیٹ میں آئے سامان خریدنے کے لیے. کچھ روایات میں آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر تھے، لیکن واللہ عالم. تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی ہے، کسی نے جیب چرا لی. تو لوگ جانتے تھے ان بزرگوں کو، انہوں نے کہا کٹھے ہو کے آؤ، بد دعا کرتے ہیں جس نے اتنے بڑے شیخ کی جیب کاٹی ہے. قربان جائے ہمارے علماء پہ، اللہ ہمیں ایسے استاد دے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ایسے علماء دے میرے بھائی. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی اگر تو یہ چور عادتاً چوری کرتا تھا، یہ اس کی عادت ہے، تو یا اللہ یہ چوری اس کی آخری چوری بنا دے. اور اللہ جی اگر یہ مجبور تھا، اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، تو اس کو یہی محسوس ہوا کہ میں کسی کی جیب چرا لیتا ہوں. یا اللہ اگر اس نے مجبوری سے جیب کاٹی ہے، اللہ جی پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. چور کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حسن ظن سوچتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو پیر سے پیر، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا میں لا کے کھڑا ہے میرے بھائی، صرف لگتے کی بنیاد پہ ہم رشتہ ختم کر دیتے ہیں، بات تک نہیں کرتے. کیونکہ شیطان ڈائریکٹ آ کے آپ کو نہیں کہتا اینو گاڑا کاٹ، ڈائریکٹ آ کے نہیں کہتا اس کو یہ کہہ دے، نہیں، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ شک ڈالتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اس بدگمانیوں سے بچو. کون؟ ایمان والو. کیونکہ فوجی مار دو گے تم، اپنے بندے ضائع کر دو گے، اچھے خاصے لوگ تم ضائع کر دو گے. اس لیے میرے بھائی یہ جملہ بولتے ہوئے کسی سیاستدان کے اوپر ہے آپ کو وٹ ہے تو آپ کہتے ہیں یہودیاں دا ایجنڈ ہے صاحب، انہیں کشمیر ویچ چھڑیا، پکی گل ہے. ان للہ، اتنا میرے بھائی بڑا جملہ، اتنا رسک نہ لو، کافر نہ کہو کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں، کفر کی بات کرتے ہیں، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. یار اتنا بڑا آپ رسک کیوں لے رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ یاد رکھیں حسن ظن وہ رکھتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، جو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس بندے میں بدگمانی کا زہر زیادہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا ستے خیراں ہیں، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ ناانصافی نہیں کرتا، تو یہ بندوں کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے بندوں کے ساتھ ہی معاملات کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں دکان چلے گا کہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر بندوں کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں ہو جاتا ہے. یار اچھا خاصا غیرت مند مرد بیوی کو یہ کیسے جملہ بول دیتا ہے اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے؟ کیڑے پیو کل بیٹھی ہیں، ان للہ. یار کوئی خدا کا خوف کرو، غیرت تمہارے بچوں کی ماں اور بچوں کے سامنے بولتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ رشتے جوڑ دے گا. اگر پاک دامن عورت کے اوپر انسان یہ تہمت لگا دے، پاک دامن عورت ہے اور اس پہ اتنی بڑی تہمت لگا، 80 کروڑوں کی سزا ہے، اور کبھی اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس بندے کو زبان سے بولنے کا خوف نہیں ہے، جو منہ میں آتا بول دیتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوتا تھا نا، وہ خاموش ہو جاتے، کافی دیر خاموش ہوتے، پھر کافی دیر کے بعد جواب دیتے. تو شاگرد کہتے ہیں آپ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو جنت اور جہنم کے اوپر پیش کرتا ہوں، اگر مجھے لگتا ہے میری بات مجھے جنت کی طرف لے جا سکتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اگر مجھے ذرہ سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف جا سکتی ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں. امام مالک، امام المدینہ. آپ اور میں کون ہے میرے بھائی؟ ہمارے بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ وہ کسی مولوی صاحب کا اشتہار لگا ہوا تھا، انہوں شاید واٹ ہونا اس مولوی تو. وہ کہتا ایسے مولوی نے گوشت نہیں آندا. یار آپ کون ہو بھائی؟ آپ کون ہے؟ تو لکھ کے دے جو نے نیکی کی قبول ہے، لکھ کے دے. کو دے سکتا ہے لکھ کے بھائی؟ یار ہاتھ تھوڑا رکھ، رب نہ بن، بندہ بن. رب کو رب کا کام کرنے دے، تو بندوں والے کام کر. مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے نا، تو ایک شخص آیا، وہ کبھی کبھی مسجد میں آتا تھا. تو آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ جگتوں میں تو ہم کمال ہیں، جگتے بڑی لگاتے ہیں.
تو وہ مسجد میں آیا تو مولوی صاحب نے کہا ہے اج تے لگتا سورج مغرب تو نکل آیا, تسی کیویں راہ بھول گئے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب تکلیف تے تینوں ادوں ہونی ہے جدو تیرے تو پہلے میں جنت ٹر گیا. تو رب ہے, تو بتائے گا کہ کیا مقبول ہے کیا غیر مقبول ہے. بندہ بن, رب نہ بن. حسن زن رکھ میرے بھائی. ویڈیو ہے مصر کی کہ ایک ٹن سا آدمی ہے, پتہ نہیں وہ پاگل تھا کیا شراب پی ہوئی تھی یا کیا تھا, اس کو مسجد نہیں آنے دے رہے کیونکہ ان کو لگا یہ شرابی ہے, واللہ عالم وہ کیا تھا. تو کسی بزرگ نے کہا آن دے سو یار جی ہوندا تے, سجدے میں مر گیا, سجدے میں. بھائی کون جانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے, اس کی کیا سٹوری ہے, کون ہو آپ یار. میں تھوڑے دن پہلے گیا, میں بھی ایسا سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, انسان ہے. تو وہ دینی جگہ تھی, دینی سکول تھا, لیکن اس نے خاتون کو دعوت دی ہوئی تھی اور اس نے ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا, جوڑا یہاں پہ باندھا ہوا ہے اور صرف دوپٹہ بھی نہیں ہے, صرف قمیض پہنی ہوئی ہے. تو آپ بتائیں دینی سکول ہو ایسی عورت ہو, کیا آئے گا آپ کے ذہن میں؟ فضول لوگ ہوندے دین دین کرن نو, انہوں نے حیا ہی نہیں ہے, کنوں بلایا کنوں سدے. تو بہرحال میرے دل میں یہ بات تو اٹھی, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار اے تھوڑا زیادہ ہی ماڈرن نہیں ہو گیا. کہنے لگا صاحب یہ تہجد گزار ہے, 5 وقت کی نماز ہے, مواحد ہے, بس پردہ رہ گیا. ان کے گھر میں کوئی دین نہیں ہے, کوئی دین والا نہیں ہے. یہ جہاد کر جنگ لڑ رہی ہے اپنے گھر کے اندر, اور الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئی ہے, بس ایک پردہ رہ گیا. یقین کریں اس عورت کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی. پوری گیم بدل جاتی ہے میرے بھائی جب بندے کا موقف آپ سنتے ہیں. آپ لگتا کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں تو وہ فرعون بن جاتا ہے. ان دے نہ گل کرو نا جن دے بارے تسی گل کرن ڈے ہو یار, پھر بات صحیح ہوتی ہے. یہ دوسرا میرے بھائی نشان. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ انشاءاللہ 6 بجے تک, اگر اجازت ہوگی تو زیادہ کر دیں گے, نہیں تو میرا ٹائم 40 منٹ ہے انشاءاللہ. تیسرا نقطہ میرے بھائی بڑی سننے کی بات ہے. اس دنیا میں میرے بھائی سب سے قیمتی شے کیا ہے آپ کے نزدیک, ایمان کے علاوہ؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ بھائی سب سے قیمتی شے آپ کے نزدیک کیا ہے جی؟ عزت. اس جملے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا؟ لوگ کہتے ہیں نا اس سے اچھا تھا میں مر جاتا, کیونکہ وہ ذلیل ہوتا ہے. تو کسی کو ذلیل کر کے میرے بھائی یا بندے کو قریب تو کرنے سے ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہونے والا. یہ بڑی سننے کی بات ہے, بڑا سخت جملہ ہے. عزتوں والے عزتیں دیتے ہیں, جس کے پاس نہیں ہوتی وہ کہاں سے دے گا بھائی؟ ہاں میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا, سب کے سامنے کبھی کسی کی غلطی اچھالنی. بولو بھائی نہ. اس کو نصیحت اس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اکیلے میں اس کی کیا کرتے ہیں, اس کی اصلاح کرتے ہیں. فضیحت یہ ہوتی ہے جو جائز نہیں ہے, سب کے سامنے جتنا مرضی آپ میں اخلاص ہو, سب کے سامنے جب آپ اچھالتے ہیں تو وہ ذلیل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے, کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے, کبھی ان کا نام نہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ عزت دو گے میرے بھائی تو عزتوں والا کام لے سکتے ہو. ذلیل کر کے آپ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں کر سکتے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت, بڑی کمال حدیث ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو, وہ موجود نہیں ہے اس مجلس میں, لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کے چھاوے لا رہے ہیں, اس پہ رگڑا لگا رہے ہیں. اور یاد رکھو جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے یہ بزدل انسان ہے, کاورڈ ہے. بہادری یہ ہے کہ بندہ منہ پہ بولے ورنہ خاموش رہے, یہ بہادری ہے. جو بزدل فتنہ پرور آدمی ہوتا ہے یہ ہمیشہ مجلس سنے گا, باہر جا کے چوڑا بنائے گا, ادھر بولے گا سارا کچھ. یہ کون کرتے تھے؟ مدینہ میں منافق کرتے تھے. رسول اللہ کی مجلس میں نعرے مارتے تھے, باہر جا کے دائرہ بنا کے گروپ بنا کے کیا کرتے تھے, اور دور کے ڈھول سوانے ہیں, کچھ نہیں, ہم تو اندر سے آئے ہیں, گلیں ہی بڑی ہیں. یہ کرتے تھے, پیٹھ کے پیچھے بولتے ہیں. یہ کاورڈ آدمی, بزدل آدمی ہوتا ہے. جو دلیر آدمی ہوتا ہے میرے بھائی, وہ محبت سے, ادب سے, احترام سے, عزت کا خیال کرتے ہوئے بندے کے ذہن میں بات کر, وگرنہ خاموش رہتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیتا. اللہ اکبر. بھائی فجر کیوں پڑھی آپ نے؟ بھائی فجر کیوں پڑھی آپ نے؟ جنت جانا ہے جہنم جانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر نماز پڑھی ہے تو تیرے میں یہ کردار پیدا ہونا چاہیے کہ تو اپنے بھائی کی حفاظت کرے, اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. آپ نے کبھی سوچا میرے بھائی مردار کا گوشت کھانا وہ کیا ہے؟ غیبت کرنا. ایسا کیوں ہے؟ جھوٹ کے بارے میں نہیں کہا, بدگمانی کے بارے میں نہیں کہا, جاسوسی کے بارے میں نہیں کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. بھائی جب کوئی مردہ ہو وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ بولے بھائی مردہ پڑا ہے سامنے, آپ ٹھڈے مارو جو مرضی کرو, وہ اپنی حفاظت. ایسے ہی جب بندہ مجلس میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں تو وہ اپنی حفاظت, تو ایسے ہی جیسے نوچ رہے ہیں آپ اس کو لیکن وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتا, تو اس کا مسلمان بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے میں کروں گا حفاظت. تو اللہ کہتا ہے پھر میں تیری حفاظت کروں گا اور تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا. گوسپ, اس کو گوسپ کہتے ہیں, لگائی بجائی کرنا. سنے ہیں مولوی تیرے بارے کی کہنے ایسے بات ہی ایسی شروع کرتا ہے کہ پکی بات ہے یہ کدھر جا رہی ہے, شروعات ہی ایسے کرتا ہے. اس کی بات کے انداز سے پتا چل رہا ہوتا ہے یہ توڑنا چاہ رہا ہے یہ جوڑنا چاہ رہا ہے. شیطان والے میرے بھائی توڑنا چاہتے ہوتے ہیں اور رحمان والے جوڑنا چاہتے ہوتے ہیں. اور آخری بات میرے بھائی کہ اس بندے کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ معاف اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ کمزور ہے, یہ معاف اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ حقیقت قبول کر لیتا ہے کہ انسان خطا کار ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تم سارے فرشتے ہو میں انسان ہوں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے آپ سے نہیں ہو سکتی, شوہر سے غلطی ہو سکتی ہے بڈھی سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے یار, کمال ہو گئے. باپ سے غلطی ہو سکتی ہے بیٹے سے نہیں غلطی ہو سکتی نا, میں انسان ہوں ساری دنیا فرشتہ ہے. تو معاف بندہ وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی خطا کار ہوں اور میرے بھائی بھی خطا کار ہے. کلو بنی آدم خطا ہو, آدم کی ساری اولاد خطا نہیں کرتی, بہت زیادہ خطا کرتی ہے. ابھی صحیح مانتی ہے اگلے دن پھر سلپ کر جاتا ہے. تو جو غلطی مان جاتا ہے میرے بھائی اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اور اگر دو بھائی ناراض ہیں اور آپ ان کو جا کے بولیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے آپ کیا ہو صلح کر لو راضی ہو جاؤ, وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں کہہ جا کے میں تو صحیح ہوں, پورے پنڈ نو پوچھ لے جنوں مرضی پوچھ, گال انہیں کڈی ہے میں کڈی, زیادتی انہیں کیتی میں کیتی ہے. یہ اپنے حق میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اسی کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, کیا حکمت تھی ہمارے نبی کی. بھائی جو جھوٹ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے وہ تو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے ہے, غلطی نہیں مان رہا. ہم تو میرے بھائی اپنوں سے بات کرنے کے قائل ہیں, جو ہمارے ہیں, جو حق پہ کھڑے ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی کمال بات ہے میرے بھائی, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حق پہ ہے, مانتا ہوں میں, تیری مان لی میں نے, تو حق پہ ہے, اس کے باوجود تو اگر لڑائی جھگڑا ترک کر دیتا ہے اور ترک کر کے تو جھک جاتا ہے, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی میرے بھی کچھ رشتے دار ہیں, ان کا صرف نام یاد کرو نا, جب میں تھا نام یاد کرتے تھے تو دل سے گالی نکلتی تھی. کتنی سٹرونگ نفرت ہے میرے بھائی, صرف یاد کر کے بندے کا موڈ خراب ہو جائے. لیکن صحابہ ایک کلیے کو جانتے تھے, وغفروا یغفر اللہ لکم. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو معاف کر اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں. آپ کیا کہتے ہو؟ حافظ صاحب تسی اوندا کام تے دیکھو. میں اللہ کہتا تو اپنا کام تے دیکھ, اور تو تے قدم نہیں پٹ سکتا, جو تیرے کرتوت ہے نا قدم نہیں اٹھا سکتا تو اللہ کی قسم. تو اگر اللہ چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میرے بندے کو معاف کر, لیکن آپ کا من نہیں کرتا معاف کرنے کا, تو رسول اللہ حرص پیدا کر رہے ہیں. آپ سوچیں میرے بھائی, بڑی سننے کی بات ہے کہ ہمارے سیف اللہ بھائی ہیں, آپ کا کیا نام ہے, ارشد بھائی ہیں, ان دونوں کے درمیان کوئی جنگ و جدل ہو گیا ہے تو نہیں نا؟ اللہ ان دونوں کی محبتوں کو قائم رکھے. ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے, ایک یہ کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں, ارشد بھائی کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں. ذرا تصور کریں, پیچھے سے رسول اللہ آ جاتے ہیں, ذرا تصور کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تو حق پہ جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہی محمد ہے جو قرآن لایا ہے, یہ وہی محمد ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, یہ وہ محمد ہے جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس نے کہا تھا کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں گرے گا اور گرا تھا, یہ وہ محمد ہے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اور پھیلا ہے.
یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں، تو کافر کو زبان دیتا ہوں تو اس کو بھی پوری کرتا ہوں. تو میرا ہے، ایمان والا ہے، پوری نہیں کروں گا. بھائی یہ بھی فجر کی نماز پڑھی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہے یا، لیکن اگر تم اللہ کی بنیاد پہ جھک جاؤ گارنٹی ہے لے کے جاؤں گا جنت میں، گارنٹیڈ. تسی کہندے آپ صاحب سوکھا نہیں، تو جنت سوکھی نہیں پائی، صرف میں مارنی ہے آپ نے، بس صرف میں مارنی ہے، سب لے جاؤ. اس لیے میرے بھائی یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے، توقعات جو ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. حافظ صاحب میری ماں نے یار میرے ساتھ یہ کر دیا، میری ماں یار، میرا اپنا خون، میرا بھائی، میرا بیٹا. تو بھائی کون ہے وہ کچھ جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن تیری توقعات ان سے بھی بڑی ہیں. تو اخلاص کیا ہوتا ہے کہ آپ توقعات سے کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. محبت میں بڈھی سے، بیوی سے اس لیے نہیں کرتا بیوی میرے سے محبت کرے، نہ، میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا اپنی بیوی سے محبت کرو. اگر واپس آ گئی بونس ہے، نہ آئی تو اس لیے میں نے کی نہیں تھی کہ واپس آئے، میں نے اس لیے کی تھی کہ اللہ میرے سے صرف یہ ایک ہی کلیہ میرے بھائی بچنے کا. کسی سے توقع نہ رکھیں، کسی سے نہ شکریہ کی رکھیں نہ جزاک اللہ کی رکھیں. صحابہ اپنے غلام کو بیچتے تھے نا، یہ جاؤ صدقہ کر کے آؤ، تو غلام واپس آتا کہ وہ آپ کو دعائیں دے رہے تھے، وہ غلام واپس بیچتے تھے، وہ دعائیں بھی واپس کر کے آؤ. ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے اللہ اکبر، اخلاص، مخلص ہونا. وہ بندے کی اچھائی برائی سے آزاد ہو جاتا ہے. آپ جب رشتے سے تکلیف میں آئیں گے صرف ایک وجہ سے آئیں گے، حافظ میں نے واسطے کی کچھ نہیں کیتا، اگر تو نے اس لیے کیتا کہ یہ تیرے ساتھ کیتا تو میرے پہ سب برباد ہے، سب برباد ہے. عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ تب قبول ہے. کھوٹا سکہ ہمارے بازاروں میں نہیں چلتا، کھوٹا عمل اللہ کے دربار میں نہیں چلتا. اس لیے محبت اور نفرت صرف اللہ کی رضا کے لیے. توقعات ختم کر دیں، نہ اپنے امام سے توقع رکھیں، نہ اپنے لیڈر سے توقع رکھیں، کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں. آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ لیڈر نے کہا ہے. اور لیڈر اللہ کے خلاف جاتا ہے تو ہم بھی خلاف جاتے ہیں، لیڈر اللہ کے ساتھ جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ جاتے ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی مشق ہے انشاءاللہ، ابھی آپ کھڑے ہوں گے سارے اور اس مشق کو کرنا ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی یہ مشق اپنے بچوں کے ساتھ کریں، اللہ کا واسطہ، اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ مشق اپنی بیگم کے ساتھ کریں، معمولی نہ سمجھیے گا، اللہ کا واسطہ. میں نے کئی باپ دیکھے، بچے دیکھے، باپ کے ساتھ جب یہ مشق کرتے ہیں ڈھائی مار مار کر رونے پڑتا ہے کہ پہلی دفعہ آج میں نے اپنے بچے کے سامنے یہ اظہار کیا. اور وہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور ایک شخص گزرا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ ہے نا میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو بتایا؟ میں نے کہا جی بتایا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ اس کو، اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کا اظہار کیا کرو. تو اس کے بعد صحابہ کی یہ سنت بن گئی کہ جب بھی وہ ایک دوسرے کو ملتے کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت. یہ نہیں کہنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو دلوں کے زنگ ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کے دلوں کو صاف کرنے لگتا ہے. یاد رکھیں یہ اظہار وہی کرے گا یا تو جس میں ظرف ہے، بھائی جس میں کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ کہنے کے لیے ظرف چاہیے نا، نہیں تو بندہ کیا کہتا ہے یہ تو بڈھی دے تھلے لگا ہے. کمال ہو گیا. کیوں صرف کیوں؟ میں نے ایک بھائی کو کہا، میں کہا اپنی بیگم کو کہنا ہے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کروں گا. آپ سمجھ شرم آتی ہے. انا للہ. میں کہا 30 سال بیاہ کو ہو گئے تجھے ابھی بھی شرم آتی ہے. بھائی عورت کو تو جتنا کہو اس کو اتنا کم لگتا ہے. آپ یقین کہ 2-3 بار کہہ دیا کریں مہینہ سکون سے گزرے گا آپ کا. اپنے بچے کو گلے سے لگا کے کتنی بار آپ نے کہا ہے کہ سینے سے لگا کے کہا ہے پتر تو میری بہت بڑی کمائی ہے، میں تیرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو یہ حسرتیں، یہ پچھتاوے اس کے سامنے آتے ہیں. ایک بار کہہ ہی دیتے. واللہ یہ سچی بتا رہا ہوں کہ ایسی درس تھا، بچہ آیا میرے پاس، وہ مجھے گلے لگ کے روتا رہا. میں نے کیا ہوا؟ کہتا میرا باپ دنیا سے چلا گیا جواد صاحب، میں اس کو کہنا چاہتا تھا میں محبت کرتا ہوں. اس کا رو بھی اتنا تھا میں کہہ نہیں سکا. ببر شیر ورگے منہ بنا کے جب آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نا میرے بھائی، وہ نیڑے نہیں لگتا. محبت کا گل کرنا تو بڑی دور دی گل ہے. جان بوجھ کے ببر شیر ورگے منہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی منو تنگ نہ کرے، کوئی مجھے کچھ کہے نہ. اور میرے بھائی بچے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سارے چمٹ جاتے تھے، ساڈے ہوتے سارے منجی تھلے وڑ جاندے نے، ہوئے ابو آ گیا.
ابو آیا بہو بلا آیا بھائی. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. اظہار کیا کریں. تو بچے بھی آگے کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں, پھر وہ اپنی باتیں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو اس کا ایک مشق ہے میرے بھائی کہ آپ ابھی کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے گلے سے لگا کیا کہیں گے؟ میں آپ سے بولیں بھائی ایسے نہیں کرنا. سر نہیں کہا جاتا, میں نے ہاتھ جوڑے ہیں, نہیں کہتے لوگ. نہیں کہیں گے وہ بھائی کہہ نا وہی, اور نہیں یار تو کہہ بھائی. شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. میں ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو بھائی شرم نہیں کرنی. یہ مشق ہے کہ آپ یہاں کبھی کبھار, میں امام صاحب سے درخواست کروں, کبھی کبھار یہ مشق کروایا کریں. اور خصوصاً کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے میرے بھائی, اپنے بیوی بچوں کے لیے, کہ آپ انہیں بولیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اور واللہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ جس کے لیے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے. تو بھائی سارے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے گلے سے لگائیں اور بولیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں.